ہمارے معاشرے میں ایسی بےغیرت عورتیں بھی پائی جاتی ہیں جو اپنے شوہروں کو نیند کی گولیاں دے کر سلا کر اسی بیڈ پر اپنے یار کو بلا کر اپنا جسم دیتی ہیں اور اپنا آپ استعمال کرواتی ہیں۔ ایک لڑکی نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اس نے کہا کہ آپ پلیز ایک ایسی عورتوں پر بھی ویڈیو بنائیں جو اپنے شوہروں کو نیند کی گولیاں دے کر یا ان کے خاندان کو، اپنی ساس سسر کو نیند کی گولیاں دے کر سلا کر اپنے ساتھ اپنے اسی بیڈ پر اسی روم میں کسی دوسرے مرد کو، کسی نامحرم مرد کو بلا کر اپنا آپ یوز کرواتی ہیں۔ اور تو خدا کا خوف کرو، تھوڑی سی شرم کر لیا کریں۔ وہ شوہر جس نے آپ کو اپنا نام دیا، یار وہ آپ کا لاکھ برا ہو سکتا ہے شوہر، لیکن اس نے آپ کو اپنا نام دیا، آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو چیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ آپ فراڈ کر رہی ہوتی ہیں، دگا بازی کر رہی ہوتی ہیں اسی مرد کے ساتھ، اور اسی ہی اس کے روم میں، اس کے گھر میں، اس کے بیڈ پر اب کسی نامحرم مرد کو لا کر اس کے ساتھ جسم دیتی ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ غیرت نہیں آتی کہ آپ سلیپنگ پلز دے کے، سونے والی ادویات دے کے، نشہ آور ادویات دے کے آپ لوگوں کا کیسے ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ صرف 5-10 منٹ کے چسکے کے لیے، اپنی نفسانی خواہش بجھانے کے لیے، آپ اپنے شوہر، شریک حیات جو آپ کا سرتاج ہے، اس کو آپ نیند کی گولیاں دے کے سلا دیتی ہیں، اس کے ماں باپ کو سلا دیتی ہیں، اپنے ساس سسر کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیتی ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ صرف 5-10 منٹ کے چسکے کے لیے آپ یہ سب کرتی ہیں؟ کبھی ضمیر نے جھنجھوڑا نہیں آپ کو کہ آپ ایک بغیرت عورت ہیں، آپ ایک گھٹیا، گندی اور بدنسلی عورت ہیں کہ میں کر کیا رہی ہوں؟ کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا؟ کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو اور اینالائز کرنے کی کوشش کرو کہ یار میں کیا کر رہی ہوں؟ میں اپنے ہسبینڈ کو دھوکہ دے رہی ہوں، میرا مجازی خدا ہے وہ، یار اس کو دھوکہ دے رہی ہوں، اس کو پتہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ مجھے کبھی معاف کرے گا؟ اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں آلریڈی ایک بندے کے، ایک مرد کے نکاح میں ہوں، اور میں اسی کے بیڈ پر کسی اور مرد کو لا کر اس کے ساتھ سو رہی ہوں اور اپنا جسم دے رہی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں جو ایسی بےہودہ، نیچ اور گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں صرف اپنے یار کے ساتھ 5-10 منٹ کے چسکے کے لیے۔ اور تو باز آ جاؤ، خدا کا خوف کر لو، ایک دن مرنا بھی آپ لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، عورتیں، اور عورتیں ایمان کمزور کرتی ہیں ایک مرد کا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا کبھی عورت کے پیچھے نہ جانا، شیر کے پیچھے چلے جانا لیکن کبھی عورت کے پیچھے نہ جانا۔ تو بیٹے نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ شیر کے پیچھے آپ گئے نا تو جان چلی جائے گی، اور اگر عورت کے پیچھے گئے نا آپ تو ایمان چلا جائے گا۔ عورتوں ذرا سوچو، ایک عورت جس کے نکاح میں شوہر موجود ہے، جس نے اس کے لیے اپنا گھر، عزت، وقت اور پیار قربان کیا ہے، وہی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بستر پر چلی جاتی ہے۔ یہ صرف بدکاری نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ شیطان کی غلامی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ اور برا راستہ ہے۔ ایسی عورت صرف اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ بھی بے وفائی کر رہی ہوتی ہے۔ جو جسم اللہ نے عزت کے ساتھ دیا وہ اسے گناہ کے بازار میں بیچ دیتی ہے۔ ایسی عورت کا انجام صرف ذلت ہے، دنیا میں بدنامی اور آخرت میں سخت عذاب، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سونے والوں کو نہیں، غافلوں کو پکڑتا ہے۔ اگر کبھی عورت کے دل میں کسی اور کی خواہش آ جائے نا تو وہ اللہ سے ڈر جائے، اپنے شوہر سے بات کرے، رشتہ درست کرے، لیکن گناہ کا دروازہ نہ کھولے، کیونکہ جب وفا ٹوٹتی ہے تو صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پورا خاندان بکھر جاتا ہے، اللہ کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ جسمانی خواہش لمحاتی سکون دیتی ہے مگر روحانی ندامت پوری زندگی کا بوجھ بن جاتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے وہ صرف شوہر کو نہیں دیتی بلکہ اپنے ایمان کو دفن کر رہی ہوتی ہے۔